پہنچی خبر آمنہ کی، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، سرور آ گئے۔ سما ہے ثنائے حبیب خدا کا، یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا، سرور انبیاء کا۔ سما ہے ثنائے حبیب خدا سب ایک دوسرے کو نبی کے گدا، سب ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ، حضور آ گئے، حضور آ گئے، سرور آ گئے۔ آخری اس کلام کا آخری مقطع، کہاں میں ظہوری، کہاں ان کی باتیں، کرم ہی کرم ہیں یہ دن اور راتیں، یہ دن اور راتیں، جہاں پر بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ، حضور آ گئے، سرور آ گئے، حضور آ گئے، سرور آ گئے۔ فلک کے نغاروں، زمین کی بہاروں، سب عیدیں مناؤ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اس رب کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور اس رب جلیل کا بے پایاں احسان عظیم کی جسرت قدیر نے آج ایک بار پھر ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ اسی رب کے حضور، اسی رب سے ریز ہونے کے لیے اور اسی رب کو منانے کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا اور التجا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کا یہاں پہ آنا، مل بیٹھنا، نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج کا جو جمعۃ المبارک ہے، یہ جمعۃ المبارک ہمارے لیے خوش بختی ہے کہ ماہ ربیع الاول شریف کا پہلا جمعۃ المبارک، اور اس رب کا فضل ہے اور اس رب کا کرم ہے کہ پیارے حبیب علیہ السلام کا 1500 سالہ جشن ولادت، اور جشن ولادت کے موقع پر یہ 1500 سالہ مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس مہینے کے اندر، اس مہینے سے ہمیں فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میں نے ایک آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا،
قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق آیا تمہارے لیے، لفظ قد لگا کر، قد جاءکم لفظ قد لگا کر میرے رب نے بات کو اور پختہ کر دیا، یعنی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید کے شروع میں یہ آتا ہے نا کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک والی گنجائش نہیں۔ قرآن میں ایسی کتاب ہے، اور جتنی بھی کتابیں ہیں، احادیث مبارکہ کی جتنی بھی کتب ہیں، ان میں تحریف ہے، لیکن رب کی یہ واحد اور لاریب کتاب ہے جس میں کوئی تحریف نہیں ہے، اور یہ وہ واحد کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ کر ہی نہیں سکتا۔ جو شک و شبہ کرے گا اس کے ایمان میں شک ہو سکتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان امین میں ارشاد فرمایا قد جاءکم، تحقیق آیا تمہارے لیے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نور و کتاب مبین، نور اور روشن کتاب۔ نور سے، کتاب سے تو یہ پتہ چلا کہ یہ رب العزت کی لاریب کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم حروف مقطعات، یعنی اس کے جو معنی ہے یہ اللہ اور رسول کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ لیکن آج کا جو تحقیق کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا مطلب بھی نکال لیا۔ الف لام میم، یہ جتنی بھی حروف قرآن پاک میں آتے ہیں، کہ قاف آتا ہے، کہ صاد آتا ہے، کہ نون آتا ہے، یہ وہ حروف مقطعات ہیں کہ ان کا مطلب اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کتاب مبین تو وہ واحد و لاریب کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ والی گنجائش نہیں۔ علماء، فقہاء اور محققین یہ لکھتے ہیں کہ کتاب سے مراد یہ اللہ کریم کی واحد اور لاریب کتاب ہے۔ اب اس کتاب سے پہلے جب نور آیا، کتاب مبین سے پہلے جب نور آیا، یہ جو نور کا ذکر ہوا، یہ نور سے مراد کیا ہے؟ علماء، مفسرین، محدثین، محققین لکھتے ہیں کہ اس نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ اس نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، اور پھر یہ نور بھی ایسا نور کہ جس کے بارے میں تاجدار بریلی نے لکھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے انہیں نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ نور ایسا کہ یہ نور جب دنیا میں پھیل، جب اس کا ظہور ہوا دنیا میں، اور جب اس کی جلوہ گری ہوئی دنیا میں، سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ جب اس نور کی جلوہ گری دنیا میں ہوئی نا، اس کی جلوہ گری سے پہلے اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، یعنی دور رکھی ہوئی چیز نظر نہ آتی تھی۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ جب اس نور کی چلک دنیا میں پڑی، اور جب اس نور کا ظہور ہوا دنیا میں، تو میں نے اس نور کی روشنی سے مشرقین کو بھی دیکھ لیا، مغربین کو بھی دیکھ لیا، شمال و جنوب کی تمام بستیوں بلندیوں کو بھی دیکھ لیا، اور فرماتی ہیں کہ جہاں تک دیکھ رہی تھا فرائیتہو کان مدخونا مخدونا مغسولا معطرا مطہرا کان ساجدا۔ اور سیدہ فرماتی ہیں کہ جب میرا لفظ جگر نور نظر احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ کی جب ولادت ہوئی، میرے گھر 3 عورتیں آئیں، میرے گھر 3 عورتیں آئیں، اور اتنی قداور عورتیں، میں نے اس سے پہلے ان عورتوں کو دیکھا نہیں تھا، میں نے مکہ کی گلیوں میں ان عورتوں کو دیکھا نہیں تھا، تعارف بھی نہیں کیا تھا۔ سیدہ فرماتی ہے کہ جب میرے لفظ جگر کی جلوہ گری ہوئی، اس سے پہلے میرے گھر 3 عورتیں آئیں، میں نے ان 3 عورتوں سے پوچھا اے آنے والیوں اپنا اپنا تعارف تو کرواؤ، آج سے پہلے ہم نے آپ کو کبھی مکہ کی گلیوں میں دیکھا نہیں، آج سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی، اپنا اپنا تعارف تو کرواؤ۔ پہلی بولی میں حضرت اماں حوا ہوں تمام اولاد آدم کی ماں، دوسری سے پوچھا اپنا تعارف تو کرواؤ، دوسری بہن کہنے لگی کہ میں حضرت مریم ہوں، جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہوں۔ تیسری سے پوچھا، تیسری کو کہنے لگی کہ اے اماں جان
آپ کو اس سے پہلے میں نے دیکھا نہیں، اس سے پہلے آپ کے ساتھ تعارف تو نہیں ہوا، آج سے پہلے آپ کی اور میری ملاقات تو نہیں ہوئی، اپنا تعارف کروائیں۔ تیسری بولنے لگی، کہنے لگی کہ میں حضرت ہاجرہ ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں۔ جب تینوں نے اپنا تعارف کروا لیا، جب تینوں نے اپنا تعارف کروا لیا، سیدہ فرماتی ہیں اچھا یہ تو بتلا دیا، اپنا تعارف تو کروا لیا، یہ بتاؤ کہ آئی کیوں ہو؟ اپنا نام بھی بتلا دیا، یہ بھی بتلا دیا کہ میں انبیاء نبیوں کی مائیں ہیں، بتلا دیا۔ اب یہ بتاؤ کہ آئی کیوں ہو؟ وہ تین عورتیں ایک ہی زبان میں کہنے لگی، ایک ہی زبان ایک ہی آواز میں کہنے لگی، آیا آمنہ تجھے مبارکباد دینے کے لیے آئی ہیں کہ تیرے گھر نبیوں کا سردار تشریف لانے والا ہے، تیرے گھر نبیوں کا سردار تشریف لانے والا ہے۔ اب سیدہ فرماتی ہے کہ انہوں نے اپنا تعارف کروایا، چلی گئی اتنی اسی اصلاح میں، چلی اسی وقت میں، جب وہ چلی گئی میرا لخت جگر دنیا پر تشریف لے آیا۔ میں نے کیا دیکھا؟ وہ دنیا والوں سنو، جب بھی بچہ دنیا میں آتا ہے وہ گندگی سے لطفت ہوتا ہے، جب بھی بچہ دنیا کا قانون ہے، جب بھی بچہ دنیا میں آتا ہے گندگی سے لطفت ہوتا ہے، غلاظت سے لپٹا ہوا آتا ہے۔ سیدہ فرماتی ہے کہ دنیا والوں یہ قانون تمہارے لیے ہے، جب میرا لخت جگر آیا رب نے قانون کو بھی بدل دیا تھا۔ سیدہ فرماتی ہے کہ جب میرا لخت جگر نور نظر احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، دنیا میں جلوہ گری ہوئی، اور اس نور کی روشنی سے میں نے مشرقین مغربین شمال و جنوب کی تمام پستی اپلبدھی کو دیکھ لیا، اور پھر جب میرے لخت جگر کی جلوہ گری ہوئی نا، میں نے اپنے لخت جگر کو دیکھا بھی کیا، فرأیتہ کان مدفونا مختونا مغسولا معطرا مطہرا کان ساجدا۔ سیدہ فرماتی ہے کہ میرا لخت جگر جب دنیا پہ آیا نا، میں نے اپنے لخت جگر کو دیکھا، میرے لخت جگر کے ناف کٹے ہوئے تھے، ختنہ کیے ہوئے تھا، عطر لگے ہوئے تھا، گویا بالوں میں تیل لگے ہوئے تھا، کنگھی کی ہوئی تھی، عطر لگے ہوئے تھے، اور جنگی پوشاک میں لپیٹے ہوئے تھے، کانا ساجدہ۔ اور دنیا والوں میں نے خود دیکھا کہ وہ ننھا سا بچہ جو چند گھڑیوں چند لمحے کا تھا، میں نے خود دیکھا کہ جب وہ لخت جگر دنیا پہ آیا نا تو اس کی جو حالت تھی وہ حالت سجدہ والی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر میرے ساتھ یہ بھی دیکھا کہ وہ ننھے ہونٹ بھی ہلا رہا تھا۔ سیدہ فرماتی ہے کہ میرے دل کی دھڑک اور بڑی، میں نے یہ چاہا کہ آخر قریب ہو کر دیکھو تو صحیح، سنو تو صحیح، میرا لخت جگر دنیا پہ آیا کیا رہا ہے۔ سیدہ فرماتی ہے جب میں نے اپنے کانوں کو قریب کیا نا، کہ اگلا جملہ سوچنے کا ہے، اور اگلا جملہ سوچ کر سمجھ کر دل کی تختی پہ لکھ کر اگر ہم اس پہ عمل کر جائیں نا، خدا کی عزت کی قسم ہمارے لیے دنیا بھی آسان ہو جائے گی، آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ دیکھیں نا یہاں پہ ایک رک کر ایک مثال دیتا چلوں کہ جس نبی کی امت بننے کے لیے انبیاء بھی دعا کریں،